تو میں نے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ غوثیہ پڑھی، اور آپ کا حکم ہے کہ میرے بغداد کی طرف منہ کر کے 11 قدم چلے اور ہر قدم پر کہے یا غوث اغثنی باذن اللہ۔ تو وہ 11ویں مرتبہ مجھے نہیں پکارے گا کہ میں بغداد سے چاہوں، تو میں وہ کلمات پڑھ رہا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ پڑھے نہ جیسے 4-5 مرتبہ پر پہنچا نا، میرا جی پھر آیا یہ سوچ کے کہ میں آپ کا پوتا لگتا ہوں، اگر میری پوزیشن میں تو میرا پوتا تو آپ کی پوزیشن میں میں ہوتا تو میں اس کی آوازوں کا انتظار کرتا چھوڑ کے نا تو آ کے اور سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں ہوں تو دیکھا سرکاری بغداد۔ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اس کے سلسلے میں ہے کہ یہ مختلف نبیوں کے وظائف ہیں جو اکٹھے کر کے کلمہ تبلیغ، اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھی ہے، اس وقت کہ آپ نے ریڈ سی کو لاٹھی ماری پھاڑنے کے لیے، تو اس وقت وہ پہلی لاٹھی سے وہ سمندر نہیں پھٹا۔ اس میں ایک روایت ہے کہ میرے محبوب پر درود پڑھ کے پھٹے، آپ نے نہیں پڑھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ کلمہ تمجید سی پڑھ کے پھٹے، آپ نے پڑھا تو پھٹا۔ ایک روایت میں یا خیو یا قیوم، آپ نے کہا یہ پڑھو کہ یہ دریا پھٹے، آپ نے وہ پڑھا تو دریا پھٹا۔ تصویق کیا ہے؟ یہ تینوں عمل کیے، درود شریف بھی پڑھا، کلمہ تمجید شریف بھی پڑھا، اور یا خیو یا قیوم بھی پڑھا۔ جتنے دوست اپنے آپ کو کسی بارے میں مصیبت زدہ سمجھتے ہو، یا خیو یا قیوم کا ورد کثرت سے علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہماری نبراس جو شرح عقائد اس کے اندر لکھا ہے کہ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی جناب خضر علیہ السلام سے، تو ان سے پوچھا آپ ہمیشہ کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں؟ ان کا میں ہمیشہ کا میرا وظیفہ یا خیو یا قیوم، اور ہمارے سلسلہ قادریہ کے جو 14 سبق ہیں ان میں ایک مستقل سبق بھی ہے یہ طریقہ، اس کو ہمارے صوفیہ اسم اعظم سمجھتے ہیں، اس کی تاثیر کو میں نے بہت اچھی طرح سے محسوس کیا۔ آپ ہمیشہ باوضو بھی رہنے کی کوشش کیا کریں اور کثرت سے یا خیو یا قیوم بھی پڑھا کریں۔ ایک تو وضو کے فضائل میں آتا ہے دوام وضو، ہمیشہ باوضو رہنا، اس وقت وضو توڑنا جب نیا وضو کرنا ہو، اس سے رزق کی جو کمی ہے اس گھر میں نہیں ہوتی۔ گھر کے جتنے افراد ہو وہ ٹرائی کرو کہ ہمیشہ باوضو رہو، اور وضو جبر سے نہیں رکھنا، کھانا اس حساب سے ہے کہ وضو محفوظ رہے۔ کم کھانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، پیٹ بھر کے کھانے سے آدمی کی روح مردہ ہو جاتی ہے، جس کے بعد زندگی کا دار و مدار ہے، جب وہ خود مردہ ہو جائے تو پھر چلتا پھرتا مردہ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتے تھے، بہت افضل وظیفہ ہے، ہمیشہ باوضو رہو اور یہ یا خیو یا قیوم پڑھو۔ اور کلمہ تمجید ایک ایسا ذکر ہے جس کے مطلب میں نے خود تجربہ بھی کیا ہے، کسی وقت کوئی مجھ پر ایسے آفت کے ایام آئے، آج سے کچھ 53-54 برس یا 55 برس پہلے، کہ میں بہت معذوری محسوس کرنے لگا، کافی کم عمر تھا، تو میں نے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ غوثیہ پڑھی، اور آپ کا حکم ہے کہ میرے بغداد کی طرف منہ کر کے 11 قدم چلے اور ہر قدم پر کہے یا غوث اغثنی باذن اللہ۔ تو وہ 11ویں مرتبہ مجھے نہیں پکارے گا کہ میں بغداد سے چاہوں، تو میں
وہ کلمات پڑھ رہا تھا لیکن مجھ سے زیادہ پڑھے نہ جیسے چوتھے پانچویں مرتبہ پر پہنچا نا میرا جی پھر آیا یہ سوچ کے کہ میں آپ کا پوتا لگتا ہوں، اگر میری پوزیشن میں میرا پوتا تو آپ کی پوزیشن میں ہوتا تو میں اس کی آوازوں کا انتظار چھوڑ کے نا تو آ کے اور سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں ہوں تو دیکھا سرکاری بغداد سرکاری بغداد بات ہے میں کلمہ تمجید آگے پڑھتا تو پیچھے پڑھ نمبر کے پہلے 313 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھا کر ایسے میرے دل میں خیال آیا کہ ممکن ہے شیطان ہو تو مجھے یہ بات بتا رہا ہو معاذ اللہ. اس وقت آپ فرماتے ہیں میں آگے اگر پڑھتا ہوں پیچھے پیچھے تم پڑھ آپ مستقل آگے پڑھتے ہیں پیچھے جب پڑھ چکے تو فرماتے ہیں اگر شیطان ہو نا کچھ میرے دل میں خیال آتا اس کا جواب ہونا اگر شیطان ہو نا کلمہ تمجید شیپ ہو بٹھا نہیں سکتا اور خود پڑھنے کی تو بحث ہی کیا ہے قانون میں اس کے آواز پڑھ جائے کلمہ تمجید وہ ٹھہر ہی نہیں سکتا خود تو کیسے پڑھے نہ وہ پڑھ سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے اس سے وہ میری تسلی ہوگی اس کے بعد پھر میں آج تک الحمدللہ پڑھتا ہوں معاشی غربت زندگی میں پھر نہیں دیکھتا آپ کلمہ تمجید بھی پڑھا کریں یا خیو یا قیوم بھی پڑھا کریں پرہیز دو ہے ایک زبان کا حرام استعمال نہیں کرنا دوسرا اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا جو آدمی حرام لقمہ کھائے گا حرام باتیں کرے گا اس کے رزق پر بھی اثر پڑے گا اور کچھ کرے وظیفے بھی پڑھتا رہے اور ساتھ ساتھ زبان کو بھی غلط استعمال کرتا رہے پھر اس کے جو ہے وہ نالے بائٹ ہوتے جائیں گے اور اگر اپنے نکاحی تعلق کے سوا یہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے نکاحی جوڑے کے بغیر کسی کے ساتھ جوڑے کا تعلق بنانا اس سے کبھی رزق پورا نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں یہاں سوشل سیکورٹی کے اتنے پیسے ملتے ہیں ہمارے قانون کو تنخواہ ملتی ہے پھر کسی کا ہفتہ پورا نہیں ہوتا وہ اس کا فرق یہی ہے جو اپنی پاک دامنی میں خیانت کرے اس کا رزق پورا نہیں ہوتا یہ سرکار کی حدیث ہے اور سیاہ کی حدیث ہے لا یجتمع الزنا والغنا نکاحی تعلق کے بغیر جوڑے کا تعلق بنانا ایک ایسا کام ہے جس میں معاشی خوشحالی اور یہ بدکاری دونوں کبھی کسی گھر میں اکٹھے گھر میں ایک بھی ایسا برا انسان ہے ایسا ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے باقی لوگ بھی سزا بھگت رہے ہیں یہ بچوں کو بھی تعلیم دو خود بھی اس کے باوجود اسی لیے کلمہ تمجید شریف کے 313 مرتبہ پڑھنے کی وجہ مجھے بعد میں سمجھائی اس وقت مجھے میری سمجھ میں نہیں تھا کہ 313 مرتبہ کیوں پڑھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بنیادی یونٹس جو ہیں یہ رسول ہیں اور جو رسولوں کے بارے میں 360 مرسل ہے یہ روایت کمزور ہے ہمارے عقائد کے نزدیک 313 والی روایت ہے تو وہ جو بڑے یونٹس ہیں نا رسالت کے ان سے فیضان کیا اس مناسبت سے یہ پڑھنا کہ 313 مرتبہ پڑھا کرو یہ اس سے استفادے کی گنتی ہے یہ جو بڑے یونٹس ہیں ان سے استفادہ ہوتا ہے اس سے آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ میں کون کون سے بحران سے نکلا ہوں کن کن دشمنوں سے مجھے نجات ہوئی ہے کن کن حادثات سے بچا ہوں بہت اس جگہ امام راضی 32 جلدوں کی تفسیر ہے اس کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار مانگا تھا پہاڑ کیوں دکھلایا تھا. پہلے تو یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ شیعہ کا ریکارڈ اس بارے میں کیا کہتا ہے. بتاتے ہیں وہ کون کون تھے غار کے اندر